دیکھیے، جب اتنی بڑی پینڈیمک ہو تو گورنمنٹ کے ریسورسز، گورنمنٹ کی مشینری، اس کے ایگزیکیوشن آرمز کم پڑ جاتے ہیں. فلنتھراپسٹ بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہمیں ہر علاقے میں سے نوجوان اور ان کی صلاحیت اور کام کرنے کی طاقت، ان کا جذبہ، اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اس کو آن بورڈ لیا اور ان کا نام رکھا محافظ. اور محافظ نام اس لیے رکھا کہ انہوں نے دو طرح کا کام کرنا ہے. ایک تو ہیلتھ سروس انٹرونشن کرنی ہے، لوگوں کو پراپر ایڈوائس دینی ہے، اور نمبر 2 ان کے بھوک سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ دو کام کرنے کے لیے ہمیں ایک آرگنائزڈ ٹیم کی ضرورت تھی، جس کا پہلا دستہ، جسے ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے میدان عمل میں اتارا ہے، اور وہ محافظ PRCS محافظ کے نام سے اترے ہیں اور کام کر رہے ہیں. سر، اس میں ہماری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور کرائیٹیریا اور جو ہماری اچیومنٹس اور فیوچر پلانس جو بھی ہیں اس کیمپین کے حوالے سے وہ بتائیں. ہمارے ٹارگٹ لوگ وہ ہیں جو ولنریبل ہیں، جن کے گھر کھانا نہیں پک رہا، اور ہمارے ٹارگٹ لوگ وہ ہیں جو خدا نخواستہ کرونا کے پیشنٹس ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ان کو ہم مساجد کے ذریعے اعلان کر کے ان سے انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سمٹمز ہیں تو وہ فوراً ہمیں بتائے، تاکہ ہم پھر اس کا ڈیٹا مرتب کر کے نیشنل ہیڈ کوارٹر تک پہنچائیں، بتائیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہ ہاٹ سپاٹس کہاں کہاں ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی انٹرونشن کریں کہ کہاں کہاں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ان سے پوچھا جائے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کے علاوہ شارٹننگ آف بریتھ تو نہیں ہو رہی، کہ آپ کی سانس لینے میں دشواری. تو جس سٹیج کا پیشنٹ ہوگا اس کو، اگر زیادہ ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا تو اس کو پھر ہاسپٹل منتقل کرنا ہے. اگر اس کو سارے سمٹمز ہیں تو پھر اس کے ٹیسٹ ہونا ضروری ہیں. سو مختلف سٹیجز پہ مختلف طرح کی انٹرونشن ہوگی، اور جو لوگ راشن کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنا، ان لوگوں کو کنیکٹ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جنرس لوگوں کے ساتھ، یہ اس محافظ فورس کا کام ہے. بیکاز گورنمنٹ کے ریسورسز جو ہیں کم پڑتے ہیں ہمیشہ. اس میں سمجھ لیں کہ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑنا، کمیونٹی انگیجمنٹ کرنا، اور ان کو ایک دوسرے کا محافظ بنانا اس کا مقصد ہے. سر، یہ جو محافظ فورس ہے کن علاقوں میں یا کن کن شہروں میں یہ کام کرے گی؟ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو ہم نے 15 شہروں میں اس کا آغاز کیا ہے، اور وہ 15 شہروں میں کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ظاہر ہے پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے، کہ جو لیسنز ہم لرن کریں گے، اگر اس پہ کچھ چینجز کی ضرورت ہوئی ہماری اپنی پالیسیز میں، تو اس کو ہم چینج کر کے پاکستان کے ہر کونے میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. فارن فنڈنگ کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے، وہ آ گئی تو اچھی بات ہے، نہ آئی تو ظاہر پاکستانی سے درخواست کریں گے کہ وہ سپورٹ کریں. گورنمنٹ سے بھی میری درخواست ہے کہ جو ٹائیگر فورس کے لیے اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے ان بچوں کے لیے ان کے موٹر بائک میں پٹرول ڈلوانا ہے یا ان کے موبائل میں تھوڑا سا بل ڈلوانا ہے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگر گورنمنٹ لوک آفٹر کر لے تو وہ ایکٹیو ہونے میں ان کو آسانی ہوگی. ورنہ والنٹیئرزم کے کانسیپٹ کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت کام کرتے رہے. یار لے جاؤ اس کو فون کو بھائی، ابھی بھی بجتا جا رہا ہے. چلو سر، یہ ایک اب ہمارے لیے بتا دیں، یہ جو کورونا کا ہاسپٹل ہم نے بنایا 15 دن کے اندر، یہ پاکستان میں ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ 15 دن کے اندر، یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ 15 دن میں ہم ایک ہاسپٹل کھڑا کر سکتے ہیں بنا؟ دیکھیے، ہمارے پاس دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں. چائنا کی جو سچویشن تھی، چائنا نے اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں مزید ہسپتالوں کی ضرورت ہے. انہوں نے 10 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر غالب انہوں نے ایک ہسپتال بنا دیا. تو ہمیں جب یہ شروع میں ڈیٹا آ رہا تھا تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی یہ تشویش تھی کہ ہمارے ہاں تو ہیلتھ سروس بہت ہی کم ہے، انسٹیٹیوشنز بہت ہی کم ہیں، تو ہمیں تو یقیناً زیادہ ضرورت پڑے گی. تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ریڈ کریسنٹ کیوں نہ سٹیپ اٹھائے اور ہم کوارنٹین فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال بنائیں جو کہ کرونا کے لیے اسپیسیفک ہسپتال ہوگا، اور اللہ کرے گا جب یہ ڈیزیز چلی جائے گی تو ایک جنرل ہاسپٹل بن جائے گا. تو یہ میرے دل میں آیا، اور یہاں ایک بلڈنگ تھی جو 20 سال پہلے کسی زمانے میں ایک پرانا سا ہسپتال تھا، لیکن وہ بند ہو چکا تھا، جالے لگے ہوئے تھے، اور
کچھ عرصہ وہ شادی ہال بھی بنا رہا, پھر وہ پناہ گاہ کی بھی شکل اختیار کی مگر وہ شروع نہیں ہو سکی. سو سم ہاؤ وہ تقریباً 12-15 سال سے وہ بلڈنگ بند پڑی تھی, رنگ اکھڑ چکے تھے, دروازے تک ٹوٹ چکے تھے. تو اس کو ہم نے دوبارہ سے اس بلڈنگ کو جب لیا تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ ہاسپٹل بنے گا. ہمارے کئی سینئر ڈاکٹرز کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ یہ تو 3 مہینے بھی نہیں لگیں گے سر, آپ 3 مہینوں میں بھی نہیں بن سکے گا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 دن میں یا 15 دن میں بن جائے گا, یہ نہیں بنے گا. سو ہم نے کہا اللہ کرم کرے گا, آپ شروع کریں. تو وہ شروع کیا تو آج ہمارے سامنے ہے کہ 2 ویکس ٹائم میں. میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ 10 دن میں بنے گا, لیکن میں نے 10 دن اس لیے بھی کہا تھا کہ ٹیم ذرا کام کرے گی, مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں 5 ایکسٹرا ورکنگ ڈیز لگے. پھر بھی میں اپنی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا. مجھے امید ہے کہ باقی سارے پاکستانیز بھی ان کو سلام پیش کریں گے کہ انہوں نے دن رات کام کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے, اور پاکستان شوڈ فیل پراؤڈ آن دیئر پیپل آف ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. سر ایک آخری سوال کہ اب چونکہ یہ ہاسپٹل بن گیا ہے تو یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا کرونا کی جو روک تھام ہے اس کے لیے؟ دیکھیں وہ راول پنڈی میں اور بھی ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں, ان کے اندر یہ اس کا ایک اضافہ بڑا ضروری تھا. اس میں وینٹیلیٹرز موجود ہوں گے اور ایک وقت میں 27 لوگوں کو وینٹیلیشن کی فیسلٹی دی جا سکتی, جو کہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. ریسپریٹری فیلئر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, اس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ مل سکتی ہے. پھر اسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ آئسولیشن وارڈز ہیں. سو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, لوگوں کے ٹیسٹ کرنا, لوگوں کو مختلف سٹیجز کے لوگوں کو ڈیل کرنا, یہ پورا اس ہاسپٹل کے اندر ہوگا, جو کہ جانیں بچانے میں خدا نخواستہ اگر یہ اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ آتا ہے تو یہ جانیں بچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. ہزاروں جانیں بچ سکتی ہیں اس ہسپتال کے ذریعے.